کیا تم ایسے 100 جوتے بنا سکتے ہو؟ حامد یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میرا کام اتنا بڑا نہیں ہے اور نہ میرے پاس چمڑا۔ تاجر نے حامد کو دیکھا اور کہا، تمہارے کام کی قیمت شہروں میں بہت زیادہ ہے، تمام چمڑا اور سامان میری طرف سے ہوگا۔ حامد، تم اسی طرح کے 100 جوتے اگلے مہینے تک تیار کرو۔ حامد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور سب سے پہلے کرایہ ادا کیا اور بازار جا کر بہترین چمڑا خریدا اور لاگن سے کام میں جٹ گیا۔ تاجر کا وہ بڑا آرڈر حامد کی قسمت کا دروازہ کھول گیا۔ 1 سال کے اندر حامد نے ایک شاندار بڑی دکان بنا لی۔ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے دوسرے غریب کاریگروں کو بھی رکھا۔ اس کا نام ایماندار اور ماہر موچی حامد سے مشہور ہو گیا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا اور عاجزی سے پیش آتا۔ دوسری طرف نواب سرفراز خان کے دن بدلنے لگے۔ قسمت کا پہیہ یوں الٹا گھوما کہ ایک روز ان کی کپڑوں کی بڑی دکان میں رات کے پچھلے پہر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ کسی نے کہا چراغ کا تیل الٹ گیا، کسی نے کہا کہ چوہے نے دیا گرا دیا۔ مگر جو کچھ بھی ہوا، چند ہی گھڑیوں میں دکان اور اس کا سارا قیمتی سامان خاکستر ہو گیا۔ نواب صاحب کے لیے یہ ایک سخت آفت تھی۔ تجارت تباہ ہو گئی، قرض چڑھ گیا اور سب لوگ بھی منہ موڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نواب صاحب کی شان و شوکت حشم ہو جا۔ سب رخصت ہو گئے، محل بیکا اور وہ اپنے خاندان سمیت ایک معمولی مکان میں جا بسے۔ نواب سرفراز خان پر یہ آزمائش پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ کل تک جن کے دروازے پر لوگ جھک کر سلام کرتے تھے، آج وہی ان کے رویے اور غرور کی وجہ سے انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے۔ انہیں احساس ہونے لگا کہ انسان کی عزت دولت میں نہیں بلکہ کردار اور اخلاق میں ہے۔ ایک دن وہ کام مانگتے ہوئے گالیوں میں آوارہ قدموں چل رہے تھے، پرانے گھسے ہوئے جوتے پہنے اور چہرے پر مایوسی کے سائے گہرے تھے۔ چلتے چلتے ان کے جوتے کی ایڑی نکل گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس کی مرمت کروانی ہوگی، لیکن ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ وہ جوتا ہاتھ میں لے کر رونے لگے۔ ایک شخص اس کو روتا دیکھ کر اس کے پاس آ اور کہا، کیوں روتے ہو بھائی؟ نواب سرفراز صاحب نے اپنی کہانی بتائی اور کہا، اب تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ ایک موچی کی دکان ہے جس کا مالک بہت رحم دل ہے، وہ سب کی مدد کرتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ نواب سرفراز فوراً اس دکان پر پہنچا۔ وہ ایک شاندار دکان تھی، روشنیوں سے جگمگاتی، کاریگروں سے بھری، اور ایک معزز شخص کرسی پر بیٹھا کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، حامد موچی ہی تھا۔